بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پھر آپ نے دیکھا پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے کہہ رہی تھی کہ وہ میاں شہباز شریف کو سرپرائز دیں گے، تو پھر آج اس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک سرپرائز دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی اور عوامی لیگ کے ایک رکن شیخ رشید سمیت 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے اور اسپیکر نے ڈی نوٹیفائی کر کے ان کا کیس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں فوری طور پر اور شیئر کریں اب آپ کے ساتھ۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آپ نے آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سیاست میں انہونیاں ہو رہی ہیں بہت سی۔ ایک طرف عمران خان سبقت لے جاتے ہیں تو دوسری طرف پھر پی ڈی ایم بھی ہاتھ دکھا دیتی ہے۔ ابھی تک عمران خان پی ڈی ایم کو ماہ سوائے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کے کہیں شکست نہیں دے سکے، لیکن چونکہ انہوں نے کافی پروپیگنڈا کا شروع کر دیا تھا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں واپس جا کر وہاں جہاں قائد حزب اختلاف کی نشست ہے اس پہ دوبارہ اپنا قبضہ کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی تبدیلیاں آنی تھی، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس بھی تبدیل ہو جانا تھا، پھر اور بہت سی باتیں ہونی تھی۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم شہباز شریف کو ووٹ آف کانفیڈنس کے چکر میں پھنسا دیں گے، لیکن پھر ایسا سرپرائز دیا ہے عمران خان کو مسلم لیگ نون نے کہ وہ اب تلملا گئے ہوں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے استعفے ہمارے منظور کرو، ہم بغیر آئے استعفے منظور کرانا چاہتے ہیں۔ حکومت لٹکائے ہوئے تھی، پہلے تو انہوں نے 11 استعفے منظور کیے تھے، اب 15 کر دیے ہیں۔ ان 15 جن کے استعفے منظور کیے ہیں بڑے نامی گرامی لوگ اس میں، مراد سعید اس میں شامل ہیں، شیخ رشید اس میں شامل ہیں، پرویز خٹک شامل ہیں، اور اسی طرح باقی بھی قومی اسمبلی کے ارکان جو بہت زیادہ بولتے تھے ان کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ ظاہر ہے ان نشستوں پر بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے، تو پی ڈی ایم نے اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ 2-2.5 مہینے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب میں ان کی پارٹی کا کوئی رکن حصہ نہیں لے گا، یعنی بحیثیت پارٹی پی ڈی ایم میں شامل کوئی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں بنے گی۔ یہ فی الحال تو ان کا یہ بیان ہے، لیکن کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ جب واقعتاً جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہوں تو پی ڈی ایم کی جماعتیں مزید اپنی نشستیں بڑھانے کے لیے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اگر عمران خان اسمبلی میں آتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی آدمی توڑ کر لے جائیں اور پھر شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہو جائے، تو ان کی یہ موو تو اب ضائع ہوگی۔ ان کی اس موو میں اب یہ کمزوری آ گئی کہ اب ان کو آدمی پورے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب اپنی تاش کے پتے دکھا چکے تھے، تو پھر حکومت نے بھی اپنے پاش کے پتے اس وقت دکھائے جب 35 ارکان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر استعفے منظور ہی کرنے ہیں تو پھر سب کو منظور کریں۔ اب شاہ محمود قریشی سے ابھی استعفے، یعنی فرنٹ لائن جو ان کی تھی پی ٹی آئی کی، ساری کی ساری فارغ کر دی گئی ہے۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ عدالت میں رجوع کریں یا ایک پریشر بلڈ کریں کہ ہمارے سارے استعفے منظور کیوں نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال لڑائی تو
اسی سے ذات کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلہ تو بالآخر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI کا مل کر PTI سے ہونا ہے۔ PTI کی طرف سے یہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ شہباز شریف کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے، اب اس میں ہمیں PTI کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ PTI کے چیئرمین نے پتے سارے پہلے دکھا دیے، لیکن انہیں جب پتہ لگا کہ وہ تو حکومت نے ایک نئی اسٹریٹجی بنا لی ہے، اب ان میں سے 70 سے زائد کچھ لوگ رہ جائیں گے جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اگلی قسط میں وہ بھی منظور ہو جائیں، اور ان کو اسمبلی میں بھی اب ویلکم نہیں کریں گے۔ ویسے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ آنا چاہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو دونوں جماعتیں دھوکہ دے رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سیاسی حکمت عملی کا کھیل بھی کھیل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی موو ہے حکومت کی طرف سے۔ حکومت جو نہیں چاہتی تھی کہ وہ PTI کے کسی رکن کی رکنیت ختم کر دی جائے یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اس کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے، لیکن اب انہوں نے یہ سمجھا کہ عمران خان صاحب ممکن ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، کوئی سیاسی فائدہ اٹھا لیں، تو انہوں نے فوری طور پر 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ فرنٹ لائن پہ جو بہت شور شرابہ کرتے تھے وزراء، ان میں بھی شامل ہیں، ان کو انہوں نے کہا یہ گھروں میں بھجوا دیا ہے، اب ان کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ایک لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت یہ ہے اس بات کی کہ PTI جو کھیل کھیلنا چاہتی ہے وہ اپنی میچورٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنے تاش کے پتے دکھا دیے، اور اس کے بعد اب ان کے پاس یہ منصب بھی رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں PTI کے ہاتھ سے پالیٹکس نکلتی جا رہی ہے۔ کراچی کا رزلٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ جو پوزیشن عمران خان کے خود الیکشن لڑنے کی تھی، جہاں بھی ان کے دوسرے لوگوں نے الیکشن لڑا ان کی بڑی بھاری اکثریت ہار گئی ہے۔ تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ اگر وہ آئے ہیں کیا اس کراچی میں، اگر MK میں حصہ لیتی تو میرا خیال ہے مزید اور PTI کے ارکان اور ان کے جو لوگ حامی تھے وہ کم جیتتے۔ چلیے اب یہ الیکشن کا یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، اب دوسرے مرحلے کے لیے بھی اب جو نیا سال چڑھا ہے 2023، اس کے لیے PTI بھی تیار رہے، اسے سامنا کرنے پڑے گا ایک مضبوط مسلم لیگ سے، اور ایک مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہیں مریم نواز وہ بھی پاکستان آ رہی ہیں، واپس آ رہی ہیں پاکستان۔ اگر کوئی میدان سجا تو دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہوگا پتہ لگ جائے گا کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ PTI نے جو موو کیا تھا اور حکومت کو پریشان کرنے کا ایک بہانہ تلاش کیا تھا، اگر وہ فوری طور پر یہ کام کرتے تو ممکن ہے فوری طور پر PDM کو ایج حاصل نہ ہوتا۔ اب PDM کو PTI پہ اب ایج حاصل ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک بڑی سیاسی غلطی کی تھی استعفے دے کر، جن کو اب PDM کی حکومت نے قبول کر لیا ہے۔ شکریہ۔